الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی مذہب کسی دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اور نصارہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ کسی دین کسی چیز پر نہیں ہے. وهم يتلون الكتاب. جبکہ حال یہ ہے کہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين. اسی طرح وہ بات کہتے ہیں جو لوگ خود نہیں جانتے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. پھر تو اللہ ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے جن چیزوں میں اختلاف لوگ کرتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے نام کے ذکر کرنے سے روکتا ہو اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہو. اولئک ما کان لہم. یہ ایسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو لیکن ڈر کر کے داخل ہونا چاہیے. لہم فی الدنیا. دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں چند بہت اہم اور ضروری باتیں ہم لوگوں کے سامنے قرآن کی روشنی میں آئی تھی، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کچھ اعمال مقرر کیے ہیں. ایمان، عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے علاوہ کچھ نوافل، صدقہ، خیرات، نفلیں یعنی نیکی کا کام، جس کا حاصل یہ ہے کہ چاہے نیکی کا کام کا تعلق ایمان سے ہو، نیکی کا کام عبادت سے ہو تعلق اس کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی بھی، اللہ نے فرمایا اس کے لیے دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. ایک نیکی کو آخرت کے لیے
خزانہ اور نجات کے لیے بنانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، جس کو اللہ نے فرمایا تھا بلا من اسلم وجہہ للہ، یعنی سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، ایمان اللہ پر لانا۔ اور جو بھی تم عبادت کرو وہ طریقہ مصطفیٰ یعنی حضرت نبی کریم علیہ السلام کا اس میں طریقہ ہو، اپنی مرضی نہیں، کسی کی مرضی نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہمارا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہمارا وہ پیشوا کیوں نہ ہو، کسی کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اللہ نے یہ فرمایا تھا وَهُوَ مُحْسِن، جس کے تمام مفسرین نے یہ فرمایا محسن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آج دنیا میں خصوصاً مسلمانوں میں بہت سارے ایسے طریقے رائج ہیں، بہت سارے ایسے طریقے، کچھ لوگ اپنی اپنی مرضی سے اس کو داخل کر لیے ہیں، اور کچھ لوگ کسی کی طرف نسبت کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج مسلک کے اعتبار سے 4 مسلک ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ 4 مسلک۔ یہ مسلک یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ مسلک جو ہے یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، دین سے کوئی ہٹا نہیں ہے، شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں 2 مسائل ہیں، ایک ہے خارجی فتنہ، خارجی مسائل، اور ایک ہے داخلی۔ داخلی اور خارجی کا مطلب یہ ہوا کہ خارجی جیسے دوسرے مذہب کے لوگ، یہود و نصارہ، ان کے مسائل، ان کے فتنے الگ ہیں، کفر ان کا مسئلہ الگ ہے، ان سے ہم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے مذہب، ان کے بات، ان کی جگہ ہے۔ لیکن کچھ داخلی ہمارے اندر ہے، اور وہ داخلی میں سے یہ ہے مسلک۔ کبھی کبھی اس مسلک کو ہم لوگ ایک فتنہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو، ہم حق پر ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں تم صحیح نہیں ہو، ہم صحیح ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت ٹھیک نہیں، ہماری عبادت ٹھیک ہے، تم جو طریقہ اپنائے ہو تیرا طریقہ غلط ہے، میرا طریقہ صحیح ہے۔ حالانکہ ایسا کہنا اور اس طرح کا سوچ اور اس طرح کے کسی پر الزام لگانا یہ نہایت ہی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے۔ اس نے بھی سمجھا نہیں۔ یہی وہ چیزیں یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے پر کہا کرتے تھے، یہودی لوگ کسی دین پر نہیں ہیں، تو یہودی لوگ بھی پلٹ کر کے کہتے تھے تم بھی کسی دین پر نہیں، اور آج تک وہ لوگ اسی میں اختلاف میں ہیں۔ ہم لوگ تو ایک بنیادی چیز میں تو ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی ہے۔ لیکن کچھ داخلی حالات میں اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو کبھی نہیں سمجھتے، تو جس کی بنیاد پر ہم لوگ ایک دوسرے پر الزام دے کر کے اس کو غیر غلط قرار دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسا کہ پہلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات کے معاملات میں رسول کریم علیہ السلام کے 4 حالتیں بنی، 4 حالتیں۔ ان 4 حالتوں کو اہل علم خصوصاً مجتہدین، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو مجتہد، یہ 4 حالات کو اپنے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو تیار کیا۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ براہ راست قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ مکمل ڈائریکٹ حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کوئی سمجھانے والا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ نہیں سمجھائیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ شریعت کے دائرہ اس طرح ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں
جس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی اہل علم سمجھائے گا تبھی ہم سمجھ سکتے اور عمل کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ قرآن کا ہے، قرآن کریم، دوسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو چیز رسول اللہ کہہ کر کے گئے کہ اے لوگوں تم ان دو چیزوں کو پکڑ لینا تم کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن اور حدیث۔ لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قرآن سے ہم مکمل سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے ہم کو حدیث کے دروازے پر آنا پڑے گا، وہاں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا پڑے گا کہ اس قرآن کے اس کا معنی کیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ پورے قرآن اٹھا کر کے دیکھیے نماز کی رکعتیں کہیں بھی موجود نہیں، کہیں موجود نہیں قرآن میں، صرف وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ اب رکعت ڈھونڈیے کہ ظہر میں اتنی رکعت، عصر کی اتنی رکعت، مغرب کی اتنی رکعت، عشاء کی اتنی رکعت، فجر کی یہ رکعتیں، کہیں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وقت کو بھی صراحتاً قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا، صرف اشارہ کر دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ کہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دین کے دونوں کناروں میں نماز پڑھو۔ تو کہیں بھی اللہ رب العالمین نے صراحتاً اس طرح سے رکعتیں نہیں ذکر کی۔ اسی لیے ایک فرقہ اہل قرآن ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن پر عمل کیجیے، کہا کہ نماز صرف 3 فرض ہے، 5 فرض نہیں ہے، اس لیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا معنی 3 پر آتے ہیں، یہ جمع ہے اور اس پر 3 معنی ہوتے ہیں، لہذا 3 ہی نماز فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 5 فرض نہیں کیا ہے۔ دیکھا گمراہ ہو گئے وہ فرقہ، اہل قرآن اس کو کہتے ہیں، تاکہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو ہم نہیں لیں گے، ہم صرف قرآن لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسئلہ قرآن میں ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کیا لیکن وضاحت نہیں کیا، پوری چیز کا نام تک کے نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، صرف انما الخمر والمیسر فرمایا۔ اب شراب، آج دنیا میں بہت ساری چیزوں کی شراب بنتی ہے، اس وقت حدیث پاک میں شراب کا جو تذکرہ آیا تو صرف کھجور اور انگور اور جو کا آیا، چونکہ اس وقت میں مکہ اور مدینہ میں یہی 3 چیزوں کی شراب بنتی تھی، کھجور کے، انگور کے اور جو کے، لہذا یہی 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب آج دنیا میں اس وقت میں تو شراب مختلف چیزوں کی بن رہی ہے، اب پینے والا کوئی کہے گا کہ نہیں نبی کے زمانے میں تو 3 ہی قسم کی شراب تھی، ہم وہ شراب نہیں پی رہے، ہم تو سیب کا شراب پی رہے ہیں، ہم تو سنترے کا شراب پی رہے ہیں، ہم تو گنے کے شراب پی رہے ہیں۔ اس دور میں تو نہیں تھا، اب کیا کہیے گا، پی لیجیے، اب کہاں جانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی ہمارے سامنے سیب کا شراب پیش کرتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ انگور ہے ٹھیک ہے، کھجور ہے ٹھیک ہے، سنترے کا پیش کر رہا ہے، کیا کہیں گے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اب پوری حدیث پاک میں ڈھونڈیے، تلاش کیجیے تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے۔ اور آئیے تھوڑا اور وضاحت کروں، ایک بہت ہی واضح مسئلہ بتاتا ہوں، اسے دیکھیے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسئلہ قرآن میں ہم دیکھیں گے، اگر خدا نخواستہ یہاں صراحتاً نہیں ملا تو کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اس کا حل فرمائیے۔ اب اگر اس حدیث میں بھی وہاں اس کے مسائل نہیں ملتے ہیں تو کہاں آئیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اس لیے قریب تھے نبی کے، وہ سمجھتے تھے۔ خدا نخواستہ ایک مسئلہ ان کے زمانے میں بھی نہیں آیا، اب آ رہا ہے، تو اب کہاں جائیں گے؟ تو اب دیکھیں گے کہ صحابہ سے قریب کون لوگ تھے اور وہ کیا اس کا فیصلہ کیے، لہذا ان کے سامنے اس کو کہتے قیاس اور اجتہاد۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو عمل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے، قرآن، حدیث، صحابہ اور اجماع امت، جس کو قیاس، اور اجماع امت میں 4 طبقہ، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل،
یہ 4 ہیں۔ ایک مسئلہ قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں دیکھیں، حدیث میں بھی اگر نہیں ملے تو پھر ہم دیکھیں گے صحابہ بھی نہیں ملے تو دیکھیں گے کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ بتلاتا ہوں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے موت اور حیات سب کے ساتھ رکھا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب آدمی کوئی مر جائے تو اس کو کیا کرو، کفن دفن دہلا کر کے کیا کرو۔ اب کفن کا کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، کیسے کفن دیا جائے، کتنا دیا جائے، قرآن کریم میں غسل کا طریقہ میت کا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ کوئی بھی میت صرف یہ ہے کہ اس کو قبر میں ڈالو، لیکن کفن، غسل، قبر، یہ سارے مسائل نہیں ہیں قرآن کریم میں۔ اس کی وضاحت کون کی؟ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے۔ ان میں سے ایک مسئلہ امت کے سامنے ایک موقع پر، اور بڑی عجیب و غریب، اور وہ مسئلہ ایسا آیا کہ اگر ایک عورت ہے اور عورت کے انتقال، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن حمل سے وہ عورت ہے، بالکل قریب الولادت وقت تھا، عورت کا انتقال ہو گیا لیکن پیٹ میں بچہ زندہ ہے۔ اب کیا کریں گے؟ بچہ زندہ ہے اور ماں مر گئی ہے، زندہ بچے کو بھی دفن کر دیں گے یا اس کو نکالیں گے؟ قرآن میں دیکھیے کہیں مسئلہ نہیں، حدیث میں آئیے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، پوری حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں حکم یہ ہے جس حال میں آدمی مر جاتا اسی حال میں کفن دفن غسل کر کے کیا کرو، دفن کر دو۔ داڑھی اڑی بھی مت چھیل چھال، شیونگ مت کرو اس کے، ناخن بھی مت کاٹو، کچھ چھیڑ چھاڑ اس کے جسم میں مت کرو، کوئی کسی چیز کو گھٹانا بڑھانا جسم میں اب نہیں۔ وہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ملکی قانون کے اعتبار سے اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عام حالت میں کسی میت کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نہ ناخن کاٹیے، نہ بال کاٹیے، نہ داڑھی موچھ، کچھ بھی نہ کیجیے، جس حال میں اسی حال میں اس کو دفن کیجیے، کفن دیجیے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ کسی کے جسم میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اب یہ زندہ بچہ ماں کے تابع ہو کر کے دفن کر دیا جائے یا اس کو پیٹ چاک کر کے نکالا جائے، اگر پیٹ کو چاک کر کے نکالا جاتا ہے تو حدیث کے خلاف، اور اگر زندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ زندہ بچوں کو دفن مت کرو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اب کرے تو کرے، اگر قرآن پر عمل تو حدیث جاتی ہے، حدیث پر عمل تو قرآن جاتی ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی دو، نہ امام ابو حنیفہ کو مانو، نہ امام شافعی کو مانو، نہ اس کو مانو، اس کو مانو، اسی کو مان لو کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے، فتنے میں پڑ جاتے ہیں وہ لوگ۔ علماء میں بحث ہوئی، یہ حالات کس کے ہاں ہوا؟ یہ حالات ایک بڑے صاحب علم کے گھر میں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بہن کا یہ واقعہ ہوا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ مردے کو کاٹنا چھاٹنا نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک ہے کہ ضرورت پڑے تو مردے کو کاٹ چھاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے بچے کا نکالنے کا، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اور وہ یہ مسئلہ بھی صراحتاً لکھے، ایک عورت اگر مر جاتی ہے، پیٹ میں زندہ بچہ ہے، تو زندہ بچہ کو نکالو مردے کے پیٹ سے، مردے کے ساتھ زندہ کو دفن کرنا حرام ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، مردے کو کاٹ پھاٹ کرنا جائز نہیں، اس لیے زندہ کو ماں کے ساتھ دفن کرو۔ اتفاق دیکھیے، قدرت کا نظام دیکھیے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہاں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے گھر، انہی کی بہن کے ساتھ مسئلہ ہے، مسلک میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں تک کہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بہن کو قبر میں لٹا دیا گیا، لیکن ابھی بھی بچہ زندہ ہے۔
اب آپ کو کہے گا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ماں مر گئی تو بچہ بھی مر جائے گا۔ ارے خدا کی قدرت، اللہ کی شان، وہ کیسے بھی رکھے، بغیر ماں باپ کا پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کا پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا ہے؟ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، وہ زمین میں چھپا کر کے بھی زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ شک نہیں کرنا کہ یہ مولوی صاحب جو مسئلہ بیان کر رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں کہتے، سائنسداں نہیں کہتے، اس کو رہنے دیجیے اپنی جگہ۔ میرا رب کی طاقت، میری رب کی شان ہے کہ وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ اب قبر میں بھی لٹا دیے لوگ، لیکن پھر لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ایک زندہ بچے کو دفن کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نکالو اور مسلک حنفی پر عمل کر لو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے جب اس مسئلے پر پوچھا گیا تھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ مردہ کے پیٹ سے زندہ بچے کو نکالنا قرآن سے کوئی دلیل ہے، تو آپ نے دلیل کے طور پر میں ایک آیت پیش کی تھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا ان لوگوں سے جو لوگ اپنے زندہ بچوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ اسی سے مسئلہ علماء لکھتے ہیں، ایک ہے زندہ بچے کو دفن کرنا، اور ایک ہے ماں کے پیٹ میں زندہ بچے کو، حمل کو ضائع کر دینا، یہ بھی دفن کرنے کا حکم ہے۔ آج بہت سارے ایسے ہیں، ماڈرن طبقہ آج ایسا کر رہا ہے، لڑکی کی خبر مل گئی تو اس کو وہی ضائع کر دیتے، یہ بھی دفن کرنے کو حکم ہے۔ کل اللہ ایسے لوگوں سے سوال کرے گا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس میں ایک دلیل ہے قرآن کی، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس میں ایک دلیل ہے حدیث کی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بہن کو قبر سے نکال کر کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فتوے مسلک کے مطابق پیٹ کو چاک کر کے زندہ بچہ نکالا گیا۔ قدرت کی شان بھی عجیب و غریب، یہ بچہ بڑا عالم بنا، بڑا عالم بنا۔ جب یہ عالم بنے اور یہ مسئلہ جب ان کے سامنے پیش آیا کہ آپ بتلائیے اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو یہ بھی شافعی تھے، امام شافعی رحمہ کے بھانجا تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ مردے کے ساتھ زندہ کو بھی دفن کر دینا۔ ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ معلوم تیری زندگی بچانے والے کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے۔ تیرے ساتھ ایسا ہوا تھا، تم کو قبر سے لوگ نکال کر کے باہر کیے اور ایسا ایسا ہوا، اور انہوں نے یہ دلیل دی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تب تیری جان بچی۔ اگر تم اپنے ماموں کے مسلک پر عمل کرتے تو آج قبر میں تم ہوتے۔ کہا کہ اچھا ایسا ہوا۔ اسی وقت انہوں نے حنفی اختیار کر لیا، کہا کہ جس کی مسلک میں میری زندگی خطرے میں چلی گئی تھی اور جن کے مسلک سے میری زندگی بچی، اب میں اس مسلک پر رہوں گا۔ پھر وہ حنفی المسلک کے بڑے عالم بنے۔ آج بھی ان کی کتاب ہے امام طحاوی علیہ الرحمہ، امام طحاوی ان کا نام ہے۔ وہ کتاب آج عالم دین کو پڑھنا پڑتا ہے، جب تک وہ پڑھے گا نہیں عالم کی سند نہیں ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگ پڑھے ہیں تب سند ملی عالم ہونے کا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا ایک نظام ہے، دیکھیے کہ کس طرح سے۔ لہٰذا آج ان کی کتاب امام طحاوی کے نام سے مشہور ہے، جن کے ساتھ میں ایسا واقعہ آیا۔ عرض یہ کرنا میرے بھائیوں بزرگوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مسئلہ یہاں سے واضح ہو جائے قرآن سے، ہم کو حدیث کے پاس آنی پڑے گی۔ حدیث کے پاس وہی نہیں واضح ہوتا ہے تو صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ صحابہ سے بھی اگر اس زمانے میں کوئی مسئلے نہیں آئے تو ہم کو کہاں آنا پڑے گا؟ یہاں آنے پڑیں گے، اس لیے کہ نبی کے زمانے میں بھی مختلف قسم کے نبی کی زندگی کی شخصیت اور آپ کی طور و طریقت رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور سنیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی وضو کر لیا اور وضو کر کے اگر اپنی بیوی سے ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا، تو وضو باقی ہے یا ختم؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وضو ختم، ان کو وضو کرنا پڑے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو کرنا نہیں پڑے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس دلیل کا؟ ہاں میرے پاس حدیث کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکل رہے تھے،
اور آپ کسی اپنے ازواج میں سے کسی کو کوئی چیز لیے جس سے ہاتھ میں ایک دوسرے سے مصافحہ ہو گیا اور آپ فوراً پھر وضو کیے، پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سے ہاتھ ملا لیے یا لگ گیا، جس کی بنیاد پر آپ دوبارہ وضو کیے۔ حدیث ہے، صحیح ہے، بالکل کوئی غلط نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ بھی نبی کی ایک دلیل پیش کیجئے کہ کبھی اللہ کے رسول ایسا کیے ہو۔ قربان جائیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مسلک اور آپ کے مسئلہ۔ کہا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں جب حجرے میں سوتی تھی، حجرہ چھوٹا ابھی بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی حجرے میں ایک ہی بستر پر ہم بھی ہوتے تھے، آقا بھی ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھتے تھے، چارپائی نہیں ہوتی تھی، زمین پر نبی سوتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ زمین پر ہم لوگ سوتے تھے، بستر اتنا باریک ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پیٹھ مبارک پر چٹائیوں کے نشانات لگ جاتے تھے۔ کبھی کبھی نرم مٹی سے زمین کو، کنکریلی زمین کو ہم لوگ نرم کرتے تھے۔ گدے پر سونے والوں قبر کو بھی یاد کر لیجیے، نماز چھوڑنے والوں یاد کرو رسول اللہ کی زندگی کو۔ نبی پاک علیہ السلام اسی کمرے میں سوتے تھے، حجرے میں، تہجد بازو میں پڑھتے تھے۔ نبی کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، کبھی سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، آنکھ میری کھلتی تھی تو نبی کو سجدے میں دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ نبی سجدے میں، کروٹ بدل کر کے میں سو جاتی تھی، لیکن پھر دوبارہ آنکھ کھلتی تھی، نبی کو پھر سجدے میں دیکھتی تھی، دل ہول ہول کرنے لگتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں چپکے سے رسول اللہ کے انگوٹھے مبارک کو دباتی تھی زور زور سے، پھر نبی انگوٹھے میں حرکت پیدا فرماتے تھے، پھر میں چپ چاپ سو جایا کرتی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر بیوی کے چھونے سے اگر وضو ٹوٹ جائے تو حضرت عائشہ نبی کی وضو توڑ دیتی تھی، لیکن رسول اللہ کی نماز جاری رہتی تھی اور آپ دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے چھو جانے سے، بیوی کے چھونے سے یا شوہر کے چھونے سے وضو نہیں ختم ہوتا ہے، اسی لیے بیوی اگر چھو چھا لے، مصافحہ کر لے ایک نمازی سے تو پھر اس حال میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ آج پوری دنیا اسی پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ طواف کرتے ہوئے شوہر بیوی کو پکڑ کے طواف کراتا ہے، بیوی شوہر کے ہاتھ پکڑ کر کے طواف کرتی ہے، اور طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب اگر وضو بیوی کے چھونے، شوہر کے چھونے سے اگر ٹوٹ جائے تو پھر طواف صحیح نہیں ہوں گے، بے وضو طواف لوگ کریں گے، حالات کتنے سنگین ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی بزرگوں کہ ایک مسئلہ قرآن اگر یہاں نہیں تو رسول اللہ کی زندگی بھی ہم پورے طور سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے سمجھانے کے لیے محدث کی ضرورت ہے، اس کے سمجھانے کے لیے فقہا کی ضرورت ہے، صحابہ کی ضرورت ہے، پھر وہاں سے ہم ایک مسئلے کو لیں گے، تب پھر یہ چلے گی گاڑی، ورنہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی 4 حصوں میں تقسیم، پوری امت کے لوگ اس پر غور و فکر کر کے 4 مسلک کو قائم کیے ہیں۔ اس لیے یہ 4 مسلک کوئی فتنہ نہیں ہے، ہاں 5واں اگر کوئی بنا لے تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، 5واں فتنہ ہے، چوتھا 4 فتنہ نہیں ہے۔ یہ 4 قرآن حدیث کے مطابق ہے، چاروں قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کو قائم کیا گیا ہے، یہ فتنہ نہیں ہے۔ ہاں 5واں فتنہ ہے کہ کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر ہے۔ اگر وضو کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت امام شافعی کی طرف چلا گیا، وضو کی ضرورت نہ پڑی تو امام ابو حنیفہ کی طرف چلا آیا، سردی لگ گئی تو حنفی بن گیا، گرمی آ گئی تو شافعی بن گیا۔ تو یہ نفس کی پرستی ہوگی، شریعت کی پرستی نہیں ہوگی۔ اسی لیے طے کر دیا گیا 4 چیزیں ہیں، اصول، ایک قرآن، ایک حدیث، صحابہ کی زندگی اور اجماع امت، یعنی یہ 4 مسلک۔ پھر یہ 4 مسلک کو قرآن، حدیث اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک عیدگاہ ہے،
اور نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ مائک سسٹم نہ ہو اور امام صاحب بغیر مائک کا نماز پڑھا رہا ہو تو آواز سب کو پہنچے گی؟ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ مکبر کھڑے ہوں گے۔ اب مکبر جب کھڑے ہوں گے تو جگہ جگہ سے وہ آواز قریب قریب لوگوں کو پہنچائیں گے۔ قریب لوگ کس کی آواز سن کر کے رکوع سجود کریں گے؟ اس مکبر کی۔ نماز سے فارغ ہو کر کے پوچھئے آپ کا امام کون تھا؟ تو کیا جواب ملے گا؟ وہ جو آگے کھڑے ہیں مصلی پر، وہ ہمارا امام۔ اس کی آواز تم نے سنی؟ نہیں۔ کس کی آواز سن کر کے رکوع سجدہ کیا ہے؟ ان کی آواز، مکبر کی آواز سن کر کے۔ تو نماز کا امام تمہارا یہ ہے یا وہ ہے؟ نہیں، وہ ہے، وہ ہے ہمارا امام۔ ارے اس کی آواز تو نہیں آئی، اس کی آواز وہ سنے، اس کی آواز یہ سنے۔ یہی حال ہے، نبی کی آواز ہم نہیں سنے، سننے والے قریب کے صحابہ تھے۔ صحابہ کی آواز ہم نہیں سنے، قریب سننے والے تابعین تھے۔ تابعین کی آواز ہم نہیں سنے، ان کے قریب تبع تابعین تھے۔ ان کی آواز سننے والے حضرت امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل کی ایک جماعت ٹیم تھی جو وہ سن کر کے ٹرانسلیشن کر کے ہمارے تک آواز پہنچائیں۔ حقیقت میں ہمارا امام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ چار امام کیا ہے؟ امت کے ایک مکبر ہے جو آواز کو ہمارے اور آپ تک کے پہنچاتے ہیں۔ فتنہ ہوا یا کیا ہوا؟ یہ تو آسانی ہوئی، ہم جس چیز کو سمجھے نہیں، لہذا کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے حنفی غلط ہے، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے شافعی غلط ہے۔ ہاں، پانچویں اگر کھڑا کر دیا کسی نے تو فتنے کے دروازے۔ ایک اور مثال لیجیے، ہمارے گھر پر ایک ٹینک ہے، پانی ہے، بور سے پانی اوپر چڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پانی کے پائپ بہت سے ٹینک سے کنیکشن ہے۔ ایک پانی بیڈ روم میں بھی جا رہا ہے، ایک پانی کچن میں بھی جا رہا ہے، ایک پانی کا کنیکشن ہال میں بھی ہے، اسی سے ایک کنیکشن باتھ روم حمام میں بھی ہے، اسی سے ایک کنیکشن پارکنگ میں ہے، پارکنگ میں جو کنیکشن ہے اس سے کار دھوتے ہیں، بیت الخلاء حمام میں ہے، اس سے وہاں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہال میں جو ہے اس کی ضرورت وہاں پوری کرتے ہیں، بیڈ روم میں اگر ہے تو وہاں کی وہاں ضرورت پوری کرتے ہیں، کچن میں جو ہے اس کی ضرورت وہاں سے اس کی پوری کرتے ہیں۔ سب کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ سب پانی ایک ٹینک سے آ رہا ہے، سب پاک ہے، صرف طریقہ بدل گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کار جس پانی سے دھو رہا ہے، جس کنیکشن سے، اگر وہ پی لے تو وہ بھی پاک ہے، ہال والے سے بھی استعمال کرتا ہے وہ بھی پاک ہے، بیت الخلاء میں جو حمام میں پانی کا کنیکشن کیا اس ٹینک سے وہ بھی پاک ہے۔ اگر ناپاک ہوتا تو آدمی پاک ہی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ شریعت کا جو کنیکشن اور چشمہ ہے وہ کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے یہ کنیکشن نکل کر کے آئیں، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بنا، کوئی مالکی احمد بن حنبل پہ چلا گیا، سب کا کنیکشن وہاں سے ہے، سب کا پانی پاک ہے۔ اگر کوئی الگ سے کنیکشن جوڑ دے اور کر لے تب تو فتنہ بنے گا اور یہ کہا جائے گا اس کا کنیکشن محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جو فتنے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلک فتنہ ہے، یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب تم کسی چیز میں اختلاف میں پڑو تو اللہ کو دیکھو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ یعنی جب تم کسی مسلک کو دیکھو تو قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، نہیں تو پھر بڑے عالم دین جو علم والے ہیں ان سے تم سمجھو اور ان کے سامنے حل کرو۔ اس لیے یہ فتنہ نہیں ہے، لہذا عبادت میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنی ہے، وہ ہے محسن، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ آگے کی آیت اسی وجہ سے کسی کو دوش مت دیجیے، کسی کو برا بھلا مت کیجیے، کرنے دیجیے یہ چار مسلک پر، جو عمل کرتا ہے اس کا صحیح ہے۔ لیکن پانچواں راستہ کھول کر کے کوئی اگر کہتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو ہم ہی ٹھیک ہیں تو اس کے فتنے کے سمجھیے اور اس کے قریب نہ ہوئیے، اس کو آنے نہیں دیجیے، بلکہ چار پر عمل کیجیے، خوش دلی کے ساتھ میں کیجیے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، جو بھی کریں گے ایک ہی کریں گے، چاروں نہیں کریں گے۔
اگر آپ حنفی ہیں تو مکمل حنفی رہیے، آپ شافعی ہیں تو مکمل شافعی رہیے، آپ حنبلی ہیں تو مکمل حنبلی رہیے، سردی گرمی کی طرف مسلک کو نہیں بدلیے، ورنہ شیطان نفس کو بھڑکا دے گا اور شریعت پر عمل کرانے میں بہت ہی دشواریاں پیدا کر دے گا۔ آج یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اپنے نفس کی بنیاد پر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایک پر ڈٹ کر کے رہیے۔ اسی لیے تمام بڑے سے بڑے اکابر، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ اولیاء سرتاج الاولیاء حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، یہ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ بھی سب مقلد تھے، یہ سب حنفی المسلک اور شافعی المسلک پر عمل کرنے والے تھے، اپنے سے الگ رائے سے کوئی مسلک نہیں بنائے تھے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، فتنہ ہو جائے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دین میں چھیڑ چھاڑ نہیں، جتنا اللہ کے رسول بتایا ہے اتنے ہی عمل کیجئے، اس کو نہ گھٹائیے نہ بڑھائیے۔ میں ایک واقعہ بتایا تھا شاید کبھی، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص شاگرد ان کا بڑے علم والا، لیکن جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے شیطان بھی اتنا ہی زیادہ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک مسلک میں وہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے اور مسلک کو بڑا نہیں۔ تسبیح فاطمی جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ تسبیح فاطمی 33 مرتبہ بولیے، زور سے بولیے، کیا ڈر لگ رہا ہے کیا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ 33 34 کی تعداد کس نے مقرر کی؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو تحفے میں دیے تھے، بیٹی غلام نہیں، باندی نہیں، دنیا کے آشائش نہیں، تجھے جنت کے لیے تحفہ دیتا ہوں، اور وہ ہے سونے سے پہلے تم کیا کرو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ دنیا کی ساری آشائش اور آرام سے یہ بہتر ہے آخرت کے لیے تیرے لیے۔ اور اگر تم چاہو گی غلام تو وہ بھی دوں، باندی بھی دے دوں۔ اللہ کو حکم کرے تو فرشتے فاطمہ کے کام کر دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں ابا، مجھے یہی 33 والا دے دیجئے، ہم آخرت چاہتے، دنیا نہیں چاہتے۔ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو پیش کر کے کیا یہ 33 34 گنتی گن رہے ہیں؟ ابا مجھے تو دنیا چاہیے ہے۔ یہ 33 اور 34 کوئی گنتی نہیں ہے، یہ جنت کے درجے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انہی کے خاص شاگرد، وہ کہتے تھے کہ یہ 33 34 گنتی کیا کرنا ہے، جتنی طبیعت میں آئے پڑھو، سبحان اللہ خوب پڑھتے رہو، الحمدللہ بھی خوب پڑھتے رہو، اللہ اکبر بھی خوب پڑھتے رہو۔ یہ 33 34 گنتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بڑی کم تعداد ہے۔ وہ کہا کرتے تھے برابر کہ اس کی ضرورت نہیں، ہمارے دل چاہے گا ہم زیادہ پڑھیں گے، لیکن یہ کس کی بتائی ہوئی ہے؟ نبی کی بتائی ہوئی سنت یہی ہے۔ آپ بعد میں پڑھیے، سبحان اللہ 1000 پڑھتے رہیے، الحمدللہ ہزاروں لاکھوں پڑھتے رہیے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے، لیکن جہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے وہاں اتنا ہی پڑھنا پڑے گا۔ 33 ہی، 34 34 اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ کہتے تھے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شاگرد خواب میں ایک مرتبہ میدان محشر میں اپنے آپ کو کھڑا دیکھتا ہے، فرشتے سب کو قریب کرتے ہیں، پل صراط کے قریب سب لوگ چلے جاتے ہیں، پل صراط کے پاس چھٹائی ہوتی ہے جنتی اور جہنمیوں کا، لہذا اب چھٹائی ہونے لگی، جنتیوں کو جنت کی طرف بلانے لگا فرشتہ، آ جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، جہنمیوں کو جہنم کے پل صراط اور اس راستے سے بیٹھانے لگا، ادھر چلے آؤ تم۔ کہنے لگے کہ وہ جو میرا شاگرد تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے، اب ان کی باری، تو یہ سوچے گا تو میں تو علم والا ہوں، میں تسبیح والا ہوں، میں خوب پڑھنے والا ہوں، میں تو لاکھوں پڑھنے والا ہوں، مجھے تو فرشتہ جنت کے صف میں لے جائے گا، جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ لیکن ایک فرشتہ آتا ہے، خواب ہی کے واقعہ ہے، وہ پکڑتا ہے اور جہنمیوں کے صف میں کر دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ فرشتہ مجھے کیوں لے جا رہا ہے ادھر، میں تو یہ ہوں، فلاں ہوں،
اتنی نمازیں، اتنی تہجد، اتنی تسبیحات، اتنی عبادت، اتنا علم، یہ فلاں فلاں، مجھے ان میں کیوں لے جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ تمہارا کام اور تم کو اس لیے ادھر لے جا رہا ہوں کہ تو رسول اللہ کی ایک تسبیح کے خلاف مسئلہ بتاتا تھا، نبی کی سنت کے خلاف تم عقیدہ رکھتا تھا، نبی کی سنت کے خلاف تم لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، اس لیے تمہارا فیصلہ ادھر کا ہو گیا۔ آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، بھاگے بھاگے تعبیر کے لیے پہنچے اپنے استاد کے پاس۔ استاد نے کہا جتنا حکم ہے اتنا ہی عمل کرو، اپنے علم سے کوئی گھٹانا بڑھانا نہیں۔ آج تو علماء بھی گھٹا بڑھا رہے ہیں، آج تو ہم لوگ گھٹا بڑھا دیتے اپنی مرضی سے، جیسا چاہیں گے نماز پڑھیں گے، جیسی مرضی ہوگی فاتحہ پڑھیں گے، جیسی مرضی ہوگی مردے کے ساتھ معاملہ کریں گے، جیسی مرضی ہوگی نکاح کریں گے، جیسی مرضی ہوگی فاتحہ خوانی 40واں تیجا نہ جانے کتنا کیا کیا کریں گے۔ میری مرضی ہے، جو چاہیں کریں گے۔ اپنی مرضی کپڑے میں لگا لیجئے، اپنی مرضی کھانے میں لگائیے، اپنی مرضی سونے میں لگائیے، اپنی مرضی گھر بنانے میں لگائیے، لیکن یاد رکھیے عبادت ایمان میں مرضی اگر چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی، اللہ اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اپنی طرف سے کسی کو گھٹانے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اپنی مرضی سے کسی کو مت کہیے۔ سوچئے ذرا، ایک تسبیح میں فرق ہو جا رہا ہے تو حالات اتنے بدل جاتے ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، دل چاہے گا تو چھوٹا کپڑا، دل چاہے گا تو بڑا کپڑا، دل چاہے گا تو پاؤں تک لٹکا کر کے کپڑا، دل چاہے گا تو سر کھول کر کے کپڑا، دل چاہے گا تو تصویر زدہ کپڑا، دل چاہے گا تو ویسا، گھر میں نماز باہر نماز۔ اس سے بہتر ہے جب تجھے رسول اللہ کا طریقہ پسند نہیں تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے صاف فرمایا عبادت تیری قبول کروں گا تو وہ محسن، میرے محبوب کے طریقے پر۔ اس لیے سنت پر عمل کیجیے، اس پر اللہ کے رسول کی سنتوں پر عبادت کیجیے، چاہے تھوڑی کیجیے۔ سنت کے طریقے پر لباس پہن کر کے نماز پڑھیے، سنت کے طریقے پر عبادت اور تسبیحات کے کام کیجیے، سنت کے مطابق بچے کی پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے کام کیجیے۔ یہی اللہ کے بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ ورنہ پھر یہودی جس طرح کہتے تھے تو بھی دین پر نہیں ہم بھی دین پر، تو اللہ فرمایا دنیا میں کہہ لو فیصلہ تو آخرت میں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہاں 72 فرقے میں بٹ جاؤ، فیصلہ تو ہم کریں گے اور وہ فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا، لیکن اس فیصلے کی کسوٹی ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول نے دیا، اور وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تم میری سنت، میرے خلفاء کی سنت پر عمل کر لو، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو بھی کیجئے، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فاتحہ ہو، درود ہو، جو بھی ہو، دیکھیے یہ صحابہ کی سنت ہے یا نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے یا نہیں، خوب کیجئے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور اگر ان کے خلاف عمل کریں گے تو ثواب کی امید نہیں رکھیے۔ قرآن یہی کہتا ہے فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ خلاصہ یہ ہے دین میں اپنی مرضی نہیں چلانا، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی، تبھی عبادت قبول ہوگی، ایمان قبول ہوگا، آخرت کے لیے توشہ اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں کی قدر کرنے والے بنیے، بڑوں پر زبان درازی کرنے والے مت بنیے۔ جو لوگ دین پر محنت کر کے چلے گئے ہیں ان کی عزت و قدر سے نام لیا کیجئے، ان کو برا بھلا مت کہیے، ورنہ علم اور عمل کے نور اللہ سلب کر دے گا اور بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔